نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ناظرین کرام، ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا بیت الخلاء آنے اور جانے کے معاملات کو، مسائل کو بیان کیا تھا۔ کچھ مسائل ایسے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب بندہ بیت الخلاء کو جائے یا آبادی میں جائے، ویرانے میں جائے چھوٹا بڑا پیشاب کرنے کے لیے، تو ایک تو بیت اللہ کی جانب پیٹھ کر کے نہیں بیٹھنا، اور بیت اللہ کی جانب چہرہ کر کے بھی چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرنا، بلکہ شمالاً اور جنوباً چہرہ ہو یا پیٹھ ہو کر کے بیٹھنا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں، استنجا جو ہم کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرنا سب سے افضل کام ہے۔ اگر کہ ایسے مقام پر بندہ پہنچ گیا جہاں پانی مہیا نہیں ہے تو ڈھیلے کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پھٹے پرانے کپڑے کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ٹیشو پیپر کے ساتھ بھی استنجا کرنا شرعی طور پر جائز ہے۔ اور اسی طرح اخبار ہو یا کوئی ایسا کاغذ ہو جو لکھنے کے کام آتا ہے، اس کاغذ پر اگرچہ ابو لہب و ابو جہل کا نام بھی کیوں نہ لکھا ہو، اس کاغذ کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور اخبار کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت رواج پکڑ چکی ہے۔ صبح ہم دکان پہ جاتے ہیں تو اپنی دکان کے شیشے جو ہم صاف کرتے ہیں، پانی وغیرہ کا فوارہ لگا کے ہم اس کے اوپر اخبار، کوئی کاغذ ورقہ وغیرہ صاف صفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ استنجا جو ہے، ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور گوبر کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح پتھر، نوکیلا پتھر ہو، اس کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نوکیلا پتھر سے ہمارا جسم زخمی ہو سکتا ہے، اور گوبر اور ہڈی سے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جنات کی ایک جماعت آئی تو آقا حضور اسلام کے بارگاہ میں تو کچھ معاملات پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہڈی اور گوبر تمہاری غذا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہڈی وہ اٹھائیں گے تو اس کے اوپر ایک گوشت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، تو وہ اس کو کھائیں گے۔ یہ جنات کی خوراک ہے، لہٰذا اس سے ہمیں استنجا نہیں کرنا ہڈی سے۔ اور گوبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گوبر جو ہے یہ جنات کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو اب میں ایک بہت ہی باریک مسئلہ عرض کر دوں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ہڈیاں ہوں گی یا جس گھر میں گوبر ہوں گے، اس گھر میں لازماً جنات ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کئی ایسے گھر ہمیں فون کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، اور ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہڈیاں جو ہیں ہم ایسے پھینکتے رہتے ہیں گھروں کے اندر، اس سے ہمارے گھروں میں جنات آتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ کیا ہے؟ وہ بچنے کا طریقہ یہ ہے، جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں تو سائیڈ پر ہم اپنی ایک پلیٹ کے اندر، برتن کے اندر ہڈیاں جمع کرتے جائیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو وہ ہڈیاں اپنی چار دیواری کے باہر پھینک دیں، چاہے ڈیرے پر کھانا کھا رہے ہوں، چاہے دکان پہ کھانا کھا رہے ہوں، چاہے گھروں میں کھانا کھا رہے ہوں، تو ہڈیاں وہاں نہیں پھینکنی چاہیے، بلکہ ان کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ کھانے سے فراغت کے بعد ہم ان کو اپنے چار دیواری کے باہر پھینکیں۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ حضرات ہیں، دوست احباب ہیں، جنہوں نے جانور پال رکھے ہیں۔ اچھی بات ہے، جانور پالنے چاہیے، لیکن ان کے گوبر کو ہر وقت گھر کے اندر پڑے رہتے ہیں، ان کی طرف دھیان توجہ نہیں دیتے، تو اس سے ہمارے گھروں کے اندر جنات آتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کیا ہے، جب ہمارے صبح جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم جلدی سے صفائی کروا کے ان گوبروں کو بھی اپنی چار دیواری کے باہر پھینکوا دیں۔ اسی طرح آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ خلاصہ عرض یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر کوئی موذی چیز بیٹھی ہوتی ہے، وہ بندے کو تکلیف دے گی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ بھی اس کے اندر جنات ہوتے ہیں، تو ایک بندے نے پیشاب کر دیا سوراخ کے اندر،
جنات کو غصہ آیا اور اس بندے کو مار دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، جگہیں ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ جل مجدہ غضبناک ہوتا ہے اور اللہ جل مجدہ اس بندے پر لعنت فرماتا ہے۔ پہلی وہ جگہ جیسے گھاٹ ہے، پانی کا گھاٹ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں اس پہ اندر پیشاب کرنا، جیسے ہماری نہریں ہیں، چلتی پانی ہیں، ان کے اندر پیشاب کرنے سے اللہ جل مجدہ لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک راستہ ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی پیشاب کرنے سے اللہ جل مجدہ ناراض بھی ہوتا ہے اور اس بندے پر لعنت فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک سایہ دار درخت ہے، وہاں اس کے سائے کے نیچے چھوٹا بڑا پیشاب کرنے سے اللہ جل مجدہ ناراض بھی ہوتا ہے اور اس بندے پر لعنت بھی فرماتا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں تھیں، میں نے آپ دوستوں تک ہم نے شیئر کرنی تھی تاکہ آپ دوستوں کے علم میں یہ بات آ جائے۔ کئی ایسے بندے دیکھے ہیں جہاں جا رہے ہوتے ہیں، جب پیشاب آ گیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جگہ درست ہے نہیں ہے، ہم نے یہاں پر کچھ پیشاب چھوٹا بڑا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سمت کا بھی ان کو دھیان نہیں ہوتا۔ اس سے بچنا چاہیے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے جن باتوں کے بارے میں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں تعلیم دی ہے۔